دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے کچھ جانوروں کو حرام کر دیا۔ ان جانوروں کو حرام کرنے کی پہلی وجہ اس کے اندر پائی جانے والی گندگی، خنزیر ہے، گندگی ہے اس کے اندر۔ اور دوسری وجہ جانوروں کے حرام ہونے کی، کیونکہ جسم کے اندر ڈالی جانے والی غذا سے روح متاثر ہوتی ہے، لقمہ جیسا جاتا ہے ویسی تمنائیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے درندوں کو کھانے سے آدمی کے اندر درندگی کی طبیعت بن جاتی ہے، درندگی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، بے رحمی، قساوت قلب، دل کی سختی، مفاد پرستی، خود غرضی کے جراثیم آدمی کے اندر پنپتے ہیں۔ بعض درندہ طبیعت جانوروں کا گوشت کھانے کی وجہ سے۔ بعض جانوروں کے بارے میں حدیث خود کہتی ہے کہ وہ شیطان ہے، تو اس کو کھانا ظاہر ہے کہ شیطانیت کو اتارنا ہے، شیطانیت سے مشابہت ہے، اس لیے۔ اور بعض چیزوں کو، خون کو، مردار کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرام کیا۔ موجودہ زمانے کا سائنٹیفک ریسرچ بھی کہتا ہے کہ جانور اگر شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، خون رگوں میں ایسے ہی باقی رہ جائے، تو جانور کے اندر زہریلا پن پھیل جاتا ہے، سمیت پھیل جاتی ہے۔ اس لیے مردار کھانے سے منع کیا گیا، خون کھانے سے منع کیا گیا۔ اور جو جانور اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا گیا، اس کو کھانے سے عقیدے کی خرابی پیدا ہوتی ہے، بد اعتقادی، بد اخلاقی۔ ان اثرات سے بچانے کے لیے ان پرندوں کو حرام کیا گیا جو شکار کرنے والے ہیں، پنجے والے ہیں، اور ان جانوروں کو، درندوں کو بھی حرام کیا گیا جو انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ گرگٹ کے کھانے سے منع کیا گیا، مارنے کا حکم دیا گیا۔ فطرت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی جانے والی آگ میں پھونک مار رہا تھا، تو پھونک مارنے کی وجہ سے آگ تو نہیں بجھ جائے گی، لیکن اس کی بد فطرتی کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب یہ جانور حرام تھے تو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ جب یہ جانور حرام ہی کرنے تھے تو پیدا کیوں کیا گیا؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے کہ کھانے کے اعتبار سے حرام ہے، سواری کے لیے حرام نہیں ہے۔ گدھے کا گوشت کھانے کے لیے حرام ہے، لیکن گدھے کا استعمال سواری کے طور پر کتنا ہوتا ہے، ہاتھی کا استعمال مختلف کاموں کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ تو گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خدمت لیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیے کے بارے میں فرمایا، کیا تم میں سے اسے کوئی کھانا پسند کرے گا جو سخت دل ہے، زخم پہنچاتا ہے؟ حرم یوم خیبر کل ذی ناب من السباع، ہر نوکیلے پیروں والا جانور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا۔ سارے جانور اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے نام سے ذبح کریں گے تو وہ حلال ہوگا، اگر اللہ کے نام کے بغیر ذبح کریں گے تو اللہ کے ملکیت والا جانور وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ جس جانور کے اندر بہتا ہوا خون ہے، جس جانور کے اندر بہتا ہوا خون ہے، مچھلی میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، جس کو خون کہا جاتا ہے وہ خون نہیں ہے، لال رنگ کی چیز تو ہے۔ پانی کے اندر رہنے والے جانوروں میں خون نہیں رہتا ہے عموماً، شرعی اعتبار سے، سائنٹیفک اعتبار سے، اس لیے ان جانوروں کا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے دو خون حلال کر دیے، جگر اور تلی۔ دکھنے میں جگر اور تلی خون نظر آتے ہیں،
لیکن حقیقت میں خون نہیں ہے. اور دو مردار کو اللہ نے حلال کر دیا، ایک ٹڈی کو اور ایک مچھلی کو. اگر ذبح تو کیا ہی نہیں جاتا، اگر وہ پانی سے نکالنے کے بعد مر بھی جائے تو حلال ہے. البتہ جو پانی میں ہی مر جائے اور پلٹ جائے، الٹ جائے، سمک طافی اسے کہا جاتا ہے، اسے کھانا جائز نہیں ہے اور اسے عام طور پر کھایا بھی نہیں جاتا، کیونکہ اس سے بڑی بدبو اور وہ ناقابل استعمال بن جاتا ہے. خون اور یہ برے جانوروں کا کھانا حرام ہے. یہ دوسری آسمانی کتابوں میں بھی ہے. اخلاط سمیہ اور صفراوی مادہ بیماریوں کو پیدا کر دیتا ہے. خون کے کھانے، مردار کے کھانے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر طبیعت کا اعتدال ختم ہو جاتا ہے. غور کیجئے، انسان کو نرمی بھی چاہیے، بہادری بھی چاہیے. اگر صرف نرمی ہو تو زندگی نہیں گزرے گی، اور صرف بہادری ہو، ہمیشہ غصیلا پن ہو، اس سے بھی زندگی نہیں چلے گی. اگر انسانوں کو صرف سبزی کھلائی جائے، نرم بنا دیا جائے، لیکن اس کے اندر جرأت اور بہادری نہ لائی جائے، تو اپنی بہن اور اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کی حیا کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اس کے اندر جرأت اور خودداری نہ لایا جائے تو پھر یہ اپنے دشمن سے مقابلہ کیسے کرے گا؟ اپنی سرحد کی حفاظت کیسے کرے گا؟ صرف سبزی خور ہونے سے انسان کی طبیعت میں صرف نرمی اور بزدلی پیدا ہوتی ہے. گوشت کا کھلایا جانا بھی انسان کو ضروری ہے تاکہ اس کے اندر بلند ہمتی، جرأت اور بہادری اور شجاعت آ جائے.